اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، خذو پکڑو، حذرکم اپنا اسلحہ، سامان حرب، فنفرو پس نکلو، ثباتن گروہ در گروہ، اوانفروا جمیعا یا سب مل کر فوج کی صورت میں نکلو. اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلو، اسلحہ لو. اس میں دو مختلف پیٹرن ہیں، چاہے تو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں جاؤ یا سب مل کر ایک ساتھ حملہ کرو. وَإِنَّ اور بے شک منکم تمہارے اندر لمن یقیناً ایسے لوگ بھی ہیں لَيُبَطِّئَنَّ وہ پسو پیش کرتے ہیں. جب جنگ کا موقع آتا ہے تو وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں، وہ کسی طریقے سے پیچھے رہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ پس اگر میدان جہاد میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، شہادتیں ہو جائیں، مجاہدین زخمی ہو جائیں، قَالَ وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ وہ جو پسو پیش کر رہے تھے، وہ جو پیچھے رہنے کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے، وہ کہتے ہیں قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ تحقیق اللہ تعالیٰ نے انعام کیا علیہ میرے اوپر، اذ لم جب نہیں تھا، اکن میں معہم ان کے ساتھ، شہیدہ موجود، میں ان کے ساتھ میدان جہاد میں موجود نہیں تھا، اس لیے میری بچت ہو گئی، نہ شہادت ہوئی نہ زخمی ہوا. اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ میں ان کے ساتھ نہیں گیا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ اور اگر پہنچے تمہیں فضل کوئی انعام، کوئی فضل من اللہ اللہ کی طرف سے، مال غنیمت آ جائے، فتح نصیب ہو جائے، لَيَقُولَنَّ تو وہ ایسے بات کرتے ہیں كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ گویا کہ نہ ہو تمہارے اور وَبَيْنَهُ اور اس کے درمیان مودۃ دوستی. پھر ان کے رویے ایسے ہوتے ہیں، حسد کے ساتھ وہ اس قدر جل جاتے ہیں جیسے تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو. اگر ایک بھائی کو فتح نصیب ہو تو دوسرے بھائی کو خوش ہونا چاہیے یا تکلیف میں ہونا چاہیے، لیکن ان کے چہرے پہ ایسی پھٹکار پڑتی ہے مسلمانوں کے فتح نصیب ہونے پر کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، وہ حسد میں جل جاتے ہیں. تو ان کو مسلمانوں کی یہ فتح، مسلمانوں کو ملنے والا یہ مال غنیمت خوشی نہیں دیتا، تکلیف دیتا ہے. اور حسرت سے وہ کہتے ہیں یا لیتنی کاش کنت معہم میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما بس مجھے بھی بہت بڑی کامیابی مل جاتی. بڑی کامیابی ہے کیا ویسے؟ ایک مومن کے لیے کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی، جنت کا حصول. مومن تو میدان جہاد میں جاتا ہے اس بات کی خواہش لے کر کہ اسے شہادت نصیب ہو. اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو نفل کا لفظ استعمال کیا. نفل کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو اضافی ہو، جو اصل اجر نہیں ہے. یہ تو اضافی ہے، اصل اجر تو مومن کے لیے جہاد کرنے کے بعد قیامت کے دن ملنا ہے. اگر مال غنیمت نصیب ہو جائے یہ اضافی ہے، یہ اصل کامیابی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے اس کے لیے لفظ نفل استعمال کیا ہے. انفال جو منافق ہے وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ مال کا ملنا، مال غنیمت کا مل جانا، کیونکہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. یہی فرق ہے ایک مومن کا اور ایک منافق اور کافر کا.
کہ اس نے دنیا کے اندر اپنے معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، اور ایک مومن جو ہے اس کو فکر آخرت کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔